ہمیں بانڈنگ پہ کام کرنا ہوگا. بانڈنگ, ہیومن کنیکشن کے 3 لیولز ہیں. پہلا لیول ہے ریپو, دوسرا لیول ہے ریلیشن شپ, تیسرا لیول ہے بانڈنگ. ریپو یہ ہے جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ اور میں ایک دوسرے کی پریزنس میں کمفرٹیبل ہیں, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ ہم کلام ہوں. ایک دوسرے کو جانتے تو نہیں ہیں, بہت زیادہ ابھی تعلق تعارف اتنا نہیں ہوا ہے, لیکن یہ کہ ایک دوسرے کی مجلس میں بیٹھنا, ایک دوسرے کے سامنے آنا اور ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی مطلب ہم کمفرٹیبل ہیں. یہ پہلا لیول ہے جسے میں کہتا ہوں ریپو. دوسرا لیول ہے ریلیشن شپ. ریلیشن شپ یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہوں, اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہوں. آپ اپنا مسئلہ مجھ سے اپنا ڈسکس کر سکیں, آپ اپنا مسئلہ مجھ سے ڈسکس کر سکیں, میں آپ کے مسئلے کو یعنی رازداری کے ساتھ اور اس کو ایک احتیاط کے ساتھ آپ کے مسئلے کو سنوں. اور یہ دوسرا لیول. بانڈنگ تیسرا لیول. بانڈنگ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میرے ساتھ گزارنے کی خواہش آپ میں ہو, میں اور یعنی ٹوگیدرنس کی ارج آپ کی پیک پہ ہو. یہ بہت بڑی ارج ہے. ایک دفعہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک دفعہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں آپ تو بہت آگے ہوں گے اور ہم تو بہت کہیں دور ہوں گے, تو ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے, کیسے ملیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے دنیا میں, وہ آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا. تو مدینے میں اس بات پر جشن منایا گیا. جشن کسی کیفیت تھی. لوگ سڑکوں پر نکل آئے, مبارکباد دینے لگے. یہ جو بانڈنگ ہے نا, بانڈنگ, ٹوگیدرنس کی ارج آپ کے اندر ایک دوسرا مزاج بھی پیدا کرتی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ لمحات, یعنی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے جب بانڈنگ کی سطح پر ہوتا ہے کہ میں اس سے قریب رہوں, اور اگر مستقل ساتھ نہیں رہ سکتا تو جو لمحات میں نے اس کے بغیر گزارے ہیں وہ پورے کے پورے شیئر کروں. تو بانڈنگ جو ہے وہ شیئرنگ کو ممکن بناتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ بس میں چاہتا ہوں کہ جب آخری ملاقات ہوئی تھی اس وقت سے لے کے اس وقت تک کی ساری تفصیل جلدی سے بتا دوں. جس انسان کے ساتھ آپ کا یہ کرنے کا دل چاہے اور دوسرا بھی یہ کرنے پہ راضی ہو, تو آپ سمجھیے کہ اس کے ساتھ بانڈنگ ہے. جس انسان کے ساتھ مستقل رہنے کی خواہش آپ کے اندر زندہ رہے, سمجھ لیجئے کہ بانڈنگ کی سطح پر ہے. یہ ریلیشن شپ سے اگلا مقام ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بانڈنگ پہ کام کرنا ہوگا تاکہ آپ کی زندگی اور اس کی زندگی ایک دوسرے, دیکھیے سب سے زیادہ اس کا فائدہ آپ کے ساتھ رہنے سے ہوگا. جسے ہم کہتے ہیں والد یا مربی یا والدہ, اس وقت کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس کو اس کی فیملی سے بے دخل کر دیتا ہے. ماں اپنے بچے کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھتی ہے, لیکن مجال ہے کہ اپنی کوئی بات کرے, وہ صرف ہوم ورک چیک کرتی رہتی ہے, ہوم ورک کرواتی رہتی ہے, پریشیس کی اسپیلنگ لکھواتی رہتی ہے, اور پریشیس ٹائم ضائع ہوتا رہتا ہے. یہ ہے 2 گھنٹے کا استعمال. یعنی یہ جو اس کی جو بانڈنگ ہے, ہم اس کی اہمیت سمجھے نہیں ہیں. بانڈنگ جو ہے بہت اہم. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بچے کا اعتماد, بچے کو کانفیڈنس دیں. دیکھیے اگر ایک بچہ اپنے آپ کو اہم سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ اپنے تحفظ پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کو اپنی اہمیت کا احساس ہے ہی نہیں, اس کے اندر اپنی تحفظ کا داعیہ قوت سے سر نہیں اٹھائے گا. مطلب میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, تو مجھے مطلب جو اپنے یہ جو ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ اپنا تحفظ کرے, اور ہم معاشرے کو بھی محفوظ بنانا چاہتے ہیں, بچے کو بھی تحفظ کے قابل بنانا چاہتے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ معاشرہ محفوظ ہو جائے اور بچے میں تحفظ کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں نا نصاب میں تبدیلی ہو. میں یہ بتا رہا ہوں نصاب میں تبدیلی سے یہ کام نہیں ہوگا. جس چیز سے یہ کام ہوگا میں وہ مشورے میں آپ کو دے رہا ہوں. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ کانفیڈنس ہے, جس کے اندر جس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ ناز کرنے کی درست وجہ پہ فائز ہو جائیں. کانفیڈنس اس اسٹیٹ کا نام ہے کہ آپ ناز کرنے کی درست وجہ آپ کو میسر آ جائے. آپ اپنے آپ کو اہم جانیں اس طرح جس طرح آپ کو جاننا چاہیے. تو بانڈنگ میں نے پہلی بات کہی.
کانفیڈنس اور اپنے ویلیوڈ ہونے کا احساس میں نے دوسری بات کہی. پھر میں تیسری بات آپ سے کر رہا ہوں. ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کے اندر ایک فطری شرم موجود ہوتی ہے جس کو ہم انگریزی میں شائنس کہتے ہیں. شرم کچھ اور چیز ہے, حیا کچھ اور چیز ہے. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. شرم کیا ہوتی ہے؟ شرم ہر انسان میں فطری ہوتی ہے. شرم جانوروں میں بھی ہوتی ہے. شرم جو بعض پودوں میں بھی شرم ہوتی ہے. انسانوں میں تمام انسانوں کو رب کریم شرم کے ساتھ پیدا کرتا ہے. لیکن شرم اور حیا میں فرق ہے. حیا جو ہے, شرم کسے کہتے ہیں؟ شرم کہتے ہیں میرے اس فطری رجحان کو جو میرا اپنا آپ کسی پہ بلا ضرورت نہ کھلے, اس فطری داعیے کا نام شرم ہے. یعنی ایوائیڈنس, نیچرل ٹینڈنسی ٹو ایوائڈ پرسنل ڈسکلوجر از کالڈ شائنس. یہ تو شرم ہو گئی. حیا کیا ہے؟ حیا اس فطری جوہر کو جب نور ایمانی عطا ہو جائے اور للہیت کا عنصر اس سے ٹچ ہو جائے تو یہ حیا کے پھول کی صورت میں کھلتا ہے. تو شرم اور حیا ایک دوسرے سے بہت بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں, بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں. میرا تیسرا سجیشن یہ ہے کہ شائنس, جسے ہم شرم کہتے ہیں, اگر کسی بچے کا معیار شرم گر جائے تو اس میں حیا پیدا نہیں ہو سکتی. معیار شرم کیسے گرتا ہے؟ اپنے بچے کا شرم کا جو پہلو ہے, شرم جسے ہم شرم کہتے ہیں, حیا بات کی بات ہے. حیا اس وقت پیدا ہوگی جب, دیکھیے حیا جو ہے اس کے لیے کچھ علمیت درکار ہے. حیا جو ہے یہ جو فطری شرم کا ہمارے اندر فطری جو شرم کا رجحان ہے, اس کے ساتھ نور ایمانی اس کے ساتھ جڑتا ہے, اس کے ساتھ کچھ فہم اور علمیت آتی ہے, اس کے اندر کچھ یعنی تو تب جا کر وہ حیا بنتی ہے. حیا اور ایک اور بات, حیا ایکشن کا نام نہیں ہے, حیا باڈی لینگویج کا نام ہے. حیا کرنی نہیں ہوتی ہے, حیا خود ہی ہوتی ہے. حیا, اور حیا صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے, حیا لڑکوں کے لیے بھی ہے. حیا میرے لیے بھی ہے, حیا آپ کے لیے بھی ہے, حیا عورتوں کے لیے بھی ہے. یعنی صرف با حیا عورتیں نہیں ہوتی, با حیا مرد بھی ہوتے ہیں. اور حیا باڈی لینگویج کا نام ہے, شائنس بھی باڈی لینگویج کا نام ہے. یہ بات میری واضح ہو رہی ہے؟ یہ میرے بڑے موضوعات ہیں, میں اس کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اچھا, اب ہم ایک تیسرا جو میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے محفوظ ہوں اور ایک اچھی تربیہ ہو, تو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان کا جو معیار شرم ہے جو رب کریم نے ان کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو نرچر کرنا ہے. نرچر دا نیچرل شائنس وچ از دیئر ان دیم, وچ از ان بورن. اور وہ کیسے, اب سمجھنا یہ کہ وہ کیسے ختم ہوتی ہے. وہ ختم اس وقت ہوتی ہے آپ بچوں کے سامنے احتیاط نہ کریں. ہسبینڈ اور وائف اپنے تعلق میں اس بات کا التزام نہ کریں کہ وہ بچے موجود ہیں, یا بچوں کے سامنے اب ایک بچے کے کپڑے بدلوا رہے ہیں اور آپ مجلس میں ہی بدلوا رہے ہیں. ایک بچے کو آپ اپنی گفتگو میں ان چیزوں کا خیال نہ کریں. ٹھیک ہے, بچے سے آپ نے کوئی بات کہنی, یعنی آپ کو چاہیے کہ بچے کو کان میں کہیں, پوٹی تو نہیں آ رہی, کان میں کہیں. جتنا آپ شرم کا معیار بڑھا سکتے ہیں بڑھا دیجئے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیے یہ جو تینوں بنیادیں جو میں نے آپ سے بیان کی ہیں, میرا ایک الگ موضوع ہے کہ مغرب میں یہ تینوں چیزیں الگ رنگ میں ہیں. مغرب میں بانڈنگ نہیں ہوتی. مغرب میں ناز کرنے کی جائز وجہ کچھ اور ہے, آپ کے پیراڈائم میں ناز کرنے کی جائز وجہ کچھ اور ہے. یہ میرا پورا الگ موضوع ہے. دوسرے پوائنٹ تھا. تیسرا پوائنٹ یہ, مغرب کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, بلکہ کانفیڈنس ڈیفائن ہوتا ہے بے باک ہونے سے, کانفیڈنس ڈیفائن ہوتا ہے بدتمیز ہونے سے. کانفیڈنس کچھ عجیب طرح سے ڈیفائن ہوتا ہے ہمارے یہاں. دیکھیں, شائنس کانفیڈنس کی اپوزٹ اسٹیٹ کا نام نہیں ہے. شائنس میری طبیعت کے وقار کا نام ہے. شائنس بالکل ایک الگ چیز ہے. اور شائنس کے اوپر بلڈ اپ ہوتا ہے حیا. شائنس کیسے ختم ہوتی ہے؟ جب میں اپنی گفتگو میں احتیاط نہیں کرتا, جب میں اپنے معاملات میں احتیاط نہیں کرتا اور بچہ ایکسپوز ہوتا ہے کسی چیز سے, چاہے اس کے کان ایکسپوز ہوں, چاہے اس کی آنکھیں ایکسپوز ہوں, اور میں اس کا سطر جو ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بچے کی سطر پوشی اگر آپ نے کرنا سیکھ لی, آپ کے بچے کے اندر اور آپ کے گھر کے اندر معیار شرم بڑھ جائے گا. چھوٹے بچے کی سطر پوشی, وہ عجیب سی بات کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں اس کی طرف وہ توجہ نہیں ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, کیونکہ میں چائلڈ سائیکالوجی کی ان ڈیپتھ انالیسس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ کو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم فرائڈ کے دور میں زندہ ہیں, میں کسی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے.
چوتھی بات جو میں کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو سیلف ڈیفنس سکھائیے. ہر بچے کو سیلف ڈیفنس سکھائیے. یعنی اسے بتائیے، چاہے وہ مارشل آرٹس ہیں، چاہے وہ کراٹے ہیں، چاہے کوئی اور چیز ہے، بیٹا آپ اپنا دفاع کرنا سیکھیے. دیکھیں اس سے پہلے ہم نے کیا کیا، پہلے جو ہم نے کام کیا اب ذرا دیکھیں. بچے کے ساتھ اپنا تعلق اعلیٰ ترین سطح پہ استوار کیا، بچے کو اپنے اہم ہونے کا احساس اس کے اندر موجزن کیا، پھر اس کے بعد اس کے معیار شرم کو بڑھایا. اب وہ قیمتی بھی ہے، مجھ سے جڑا ہوا بھی ہے، قیمتی بھی ہے، اور ڈھکنے کی ایک فطری رجحان کا مالک بھی ہے. اور اب اس کو تحفظ کی، جسے میں سیلف ڈیفنس کہہ رہا ہوں، اس کی ٹریننگ دیں آپ اسے، اچھی ٹریننگ دیں آپ اسے بتائیں. اور سیلف ڈیفنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیلف ڈیفنس سے باڈی کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہوتا. سیلف ڈیفنس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بدتمیزی کرے تو میں یا تو فیل نہیں کروں، اگنور کر دوں، یا پھر اس کو رسانیت سے پولائٹلی بتا دوں. میں بولینگ کا شکار نہ ہوں، میں پیئر پریشر کے اندر وکٹم نہ بنوں، میں اسٹرانگ ہوں، اور اگر کوئی مجھے چھیڑے اور مجھے ہاتھ لگائے تو میں اس کو ہاتھ مار دوں. یہ اس کے اندر ہونی چاہیے. پھر 5واں پوائنٹ، ڈونٹ لیو سیپریٹ لائفس. یعنی یور لائف شوڈ ناٹ بی سیپریٹڈ، یو شوڈ ناٹ لیو اے سیپریٹ لائف. یعنی آپ کی زندگی کچھ اور ہے، آپ سیپریٹ. اور یعنی اس وقت صورتحال کیا ہے، ہم سب ایک مکان میں رہتے ہیں، رات کو آ جاتے ہیں. تم میری زندگی میں نہیں ہو، میں تمہاری زندگی میں نہیں ہوں، ہم میں سے کوئی کسی کی زندگی میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب نے اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرنی ہے. تم اگر میری زندگی سے باہر نکلو گے تو تعلیم حاصل کرو گے، میری زندگی میں آؤ گے تو جاہل رہ جاؤ گے. تو آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کی زندگی میں آنے سے تعلیم کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اگر کوئی بچہ اپنے والد کے ساتھ پورا دن گزارے، پورا دن. اور میں ایک بات اور بتا دوں، اگر آپ ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کو چھپانے کی ضرورت پڑ رہی ہو تو آپ کوئی اخلاقی زندگی نہیں گزار رہے. اگر آپ کوئی ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ یقیناً ایک اخلاقی زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ کی زندگی میں اگر بچہ پورا دن رہے اور اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اخلاقی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ بچہ پورا دن آپ کے ساتھ ہو، صبح سے لے کر رات تک. آپ بینک گئے، آپ نے چیک نکلوایا، کیش نکلوایا، آپ دکان گئے، آپ بس میں سفر، یہاں گئے، دکان خریدا بیچا، آفس میں گئے، ٹائپ کیا، یہ کیا، وہ کیا، فون کیا، یہ کیا، وہ، پورا دن کھانا کھایا، نماز پڑھی، یہاں گئے، وہاں گئے، ان سے ملے، ان سے میٹنگ، پورا دن آپ کے ساتھ. یہ ایک دن اس کا جتنا تعلیمی ہوگا، اتنا بڑا تعلیمی تجربہ اس کو 1 سال کے اسکول سے نہیں ملے گا. تو آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہے کیوں نہیں؟ آپ اپنے بچے کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو آئیڈیل بات ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کچھ زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالیں. لڑکیاں اپنی امی کے ساتھ، کبھی ابو کے ساتھ بھی، لڑکے اپنے ابو کے ساتھ اور کبھی امی کے ساتھ بھی پورا دن گزاریں اور اس کو تعلیمی تجربہ کہیں. اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ آپ کہیں جاتے ہیں اور اپنے بچے کو کہیں چھوڑ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رہتا کہاں ہے. میٹس کے ساتھ رہتا ہے، ڈرائیور کے ساتھ رہتا ہے. آپ کیسے اپنے بچے کو، یعنی آپ کیسے ڈرائیور کے ساتھ اس کو بھیج رہے ہیں، لا رہے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کی زندگی سے اتنے بے دخل کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کو اس طرح چھوڑ کیسے دیتے ہیں؟ پھر میرا اگلا پوائنٹ ہے، جو چھٹا پوائنٹ ہے، 9 ٹوٹل تجاویز ہیں. نفس جو ہے، نفس، اس کو تعلیم کا بڑا موضوع ہونا چاہیے. مجھ سے کسی نے کویسچن کیا کہ ہم سیکس ایجوکیشن بچوں کو دیں یا نہیں دیں. تو میں نے ان سے کہا دیکھو، سیکس جو ہے موضوع سیکس نہیں ہے. تم سیکس کو موضوع بناؤ گے تو وہ نتائج جو تعلیم و تربیہ کے گریٹر کاز میں کنٹریبیوٹ کریں وہ پیدا نہیں ہو پائیں گے. تم نفس کو اپنا مرکزی موضوع بناؤ جس میں سیکس جو ہے وہ اس کے ذیلی موضوع کے طور پر ابھر کے آئے گا. آپ اس ترتیب کو تبدیل کر دیجئے، نتائج کچھ اور ہوں گے. آپ اس تبدیل کو کچھ اور کر دیجئے، نتائج کچھ اور ہوں گے. کیونکہ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے وجود میں
ہماری سب سے اہم ڈرائیونگ فورس سیکس نہیں ہوتی. اور سیکس مطلب یہ فرائڈ کا نقطۂ نظر ہے, ہمارا نقطۂ نظر نہیں, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. تو ہمارے وجود میں ہمیں یہ کہا گیا بھائی تم اپنے نفس کو سمجھو, اپنے نفس کو پہچانو, اپنے نفس کے یعنی اپنی طبیعت کے داعیات کو پہچانو, سمجھو, اس کو جائز طرح سے پورا کرو. اس کا ایک میکینزم موجود ہے تمہارے پاس, لیکن تم اس کو بے لگام نہیں چھوڑو, اس کو سمجھو. تو جو میرے نفس کے عوارض ہیں میں ان کو سمجھوں. نفس ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارے بچوں کو کیا پتا ہے نفس کے بارے میں؟ کچھ نہیں پتا, اور ہم کچھ نہیں پڑھاتے. ہارٹ کا ذکر پورے ایجوکیشن کے اندر اگر کہیں ہوتا ہے تو وہ اس دن اور اس بچے کی زندگی میں ہوتا ہے جس نے بایولوجی کو آپٹ کیا ہو. اس میں بھی اگر اس سال ہارٹ امپورٹنٹ ہے تو وہ پڑھے گا. ہو سکتا ہے اس پچھلے سال آ چکا ہارٹ کا سوال, تو اس سال آئے گا ہی نہیں. تو اس کا پورا ایک مسلم معاشرے میں تعلیم پوری کی پوری مکمل ہو جائے گی قلب کا تذکرہ کیے بغیر. اللہ اکبر, یہ کیا بالکل ہی نادان لوگ ہیں کیا؟ تو تربیہ نفس, دیکھیے نفس بہت اہم ہے. تو نفس کو اپنا موضوع بنائیے. نفس کے پھر بہت سارے معاملات ہیں. نفس چھوٹی عمر سے بچوں کو بتائیے, دیکھو بیٹا ہمارا نفس ہوتا ہے, ہمارے اندر دل بھی ہے, ہمارے اندر ذہن بھی ہے. اگر تمہارا دل کسی بہت اچھی چیز, تمہارے دل کو کوئی, یعنی میں اس کے کچھ سوالات کرتا ہوں, یعنی تمہارا دل کسی کام کو کرنے کا بہت زیادہ چاہے لیکن تمہارا ذہن یہ بتائے کہ وہ کام اچھا نہیں ہے, تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل کی ماننی چاہیے یا اپنے ذہن کی ماننی چاہیے؟ سوال اس سے کریں, اس کو بتائیے. یعنی غصہ جو ہے وہ نفس کا ایک مسئلہ ہے, نہیں یہ نفس کا ہی ہے نا. غصہ, کبر نفس کا ہی مسئلہ ہے نا. کبر, استکبار نفس کا مسئلہ ہے. حسد نفس کا مسئلہ ہے. اپنی جبلتوں, کاہلی, سستی نفس کا مسئلہ ہے. اپنی لذت پرستی نفس کا مسئلہ ہے. اپنے آپ کو اپنی جبلتوں کے حوالے کر دینا یہ نفس کا مسئلہ ہے. تو پہلے سمجھیں تو نفس کیا ہوتا ہے. جب آپ چیزوں کو بڑے کینوس میں دیکھیں گے اور اس کے اندر یہ ایک ذیلی موضوع ہوگا جو اپنے ٹائم پر آئے گا تو چیزیں سالو ہوں گی. لیکن اگر آپ اس کی ایکسپلیسٹ ٹیچنگ کریں گے اور باقی سب کچھ چھوڑ دیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی نفس ہمارا موضوع ہو, اور جو جنسی تعلیم جسے ہم کہتے ہیں یا اس سے متعلق جو بات ہے اس کو ہم بالکل وہ اس کے اندر آئے گی. تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کا مقام کہاں ہے. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو جسم ہے, ہماری جو باڈی ہے, اس سے متعلق پورا علم بچے کو دیں, مکمل علم بچے کو دیں. ہم نے یعنی گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کام کیا, ٹیکسٹ بک بورڈز کے ساتھ بھی کام کیا, منسٹری کے ساتھ ہم نے یعنی کریکلم ڈیولپمنٹ میں ہم نے بہت کام کیا ہمارے ادارے نے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے, ہم سائنس کے اوپر کچھ بکس ڈیولپ کر رہے تھے اور وہ ریویو ہو رہی تھیں, مطلب کریکلم ریویو جیسے ہوتا ہے ٹیکسٹ بکس, یعنی اس میں کچھ چیپٹرز تھے بایولوجی کے جس کے اندر ریپروڈکٹیو سسٹم سے متعلق بھی بات تھی. تو اس پہ اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اس کو جس طرح بیان کیا ہے اس سے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تو میں نے کہا ہم مطلب کیا ہم یہ نہیں چاہتے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بس چلا جائے لیکن سمجھ میں نہ آئے. میں نے کہا بھئی ہم ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ ہم ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ جب ہم یعنی آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ نے دینا ہے یا نہیں دینا, اور اگر دینا ہے اور یہ علم اس کے لیے ضروری ہے تو اس کو ٹھیک سے کھول کے بیان کیجئے اور بتائیے, اس کو اپنے وقت پہ بتائیے. تو ہمارا جو یہ والا پرابلم ہے, دیکھیے جو ہم کمپلیٹ نالج دیں اس کی باڈی کی. ہم نے بہت بڑی تعداد میں یوتھ کے انٹرویوز کیے, بہت بڑی تعداد میں, یعنی اس کی تعداد ہزاروں میں ہے. ہم نے مختلف عمر کے لوگوں سے انٹرویوز کیے, مختلف سرویز کیے, اس میں ہم نے بہت سے سوالات پوچھے. ایک سوال جو ہم نے کسی انٹرویو کے ذریعے ہم نے لڑکیوں سے بھی اور لڑکوں سے بھی جاننے کی کوشش کی, وہ یہ تھا کہ یہ بتاؤ جب تم بلوغت کے مرحلے میں داخل ہوئے اور تمہارے مختلف چیزیں تمہارے اندر پیدا ہوئیں, تو اس وقت کیا تمہیں پورے طور پر سمجھ تھی, علم تھا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تم اس کو سمجھ پا رہے تھے؟ آپ کو کیا خیال ہے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا, مطلب یا نہیں پتہ تھا؟ نہیں پتہ تھا. اور بہت سے لوگوں نے بتایا ان کے کچھ عجیب سے خیالات تھے, کانسیپٹس تھے, متس تھے, ان کے پاس کچھ فالس انفارمیشن تھی. بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے واٹ از ہیپننگ ان مائی باڈی, آئی ایم گروئنگ اپ, لیکن وہ اپنے ٹائم پر پتہ ہونا چاہیے. اور اس کا بھی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ایک مقصد ہے, تمہیں یہ پتہ ہو تاکہ تم پرسنل مینٹیننس کے قابل بن سکو.
تمہیں یہ پتا ہو تاکہ تم پرسنل کیئر کے قابل بن سکو. تمہیں یہ پتا ہو تاکہ تمہیں اپنا آنے والی زندگی میں جو مقام رب نے تمہارے لیے چنا ہے تم اپنے اس مقام کے قابل ہو. تم انٹلیکچولی اتنے میچیور ہو جاؤ. یہ ہم نہیں بتا رہے ہوتے. تو ہماری میرا جو یعنی 7th پوائنٹ ہے کہ ہم مکمل نالج دیں اسے باڈی کی چینجز کی, پیوبرٹی کی, لیکن وہ پیوبرٹی کے سٹیج پر ہی دیں. اور آئیڈیلی یہ نالج پیرنٹس کی طرف سے اپنے بچوں کو ملے. دیکھیں اگر بانڈنگ والی آپ نے کام کر لیا تو آپ اپنے بچے کے ساتھ کچھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. میرے پاس بڑی تعداد میں خواتین نے بھی اور مردوں نے بھی مجھ سے یہ مجھے اپنا یہ پرابلم شیئر کیا. کسی نے لکھ کے بھیجا, کسی نے آ کے بولا. انہوں نے کہا میری بیٹی یا میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا میں اس کو بہت ساری چیزیں کیسے بتاؤں اور اس سے کیسے معاملات ڈسکس کروں. تو ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو کچھ نہیں ڈسکس کر سکتی اس سے, یا میں تو اس سے کچھ نہیں ڈسکس کر سکتا, اس لیے کہ اس کی کوئی بانڈنگ نہیں ہے اس کے درمیان. یعنی جب آپ کا ایک تعلق ہوگا تو آپ سے مشکل موضوعات پر گفتگو ممکن ہو سکے گی. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور اس پہ گفتگو کریں. اچھا اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں اچھی پراپر سائنٹیفک نالج اسے دیں. یعنی 13 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں اس بیٹی کو یا بیٹے کو بتائیے یہ بیٹا یہ آپ پڑھیں اس پوری, اس میں کوئی کویسچن ہو تو مجھ سے پوچھیں, دے دیجیے آپ اسے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی ڈائٹ کے حوالے سے بے انتہا فکر مند ہوں. ہمارے یہاں چونکہ جس طرح کے دور میں ہم زندہ ہیں, ہم اپنی پرسنل نیڈ کے لیے اور اپنی امہ کی نیڈ کو سامنے رکھتے ہوئے نہ علم لے رہے ہیں نہ علم دے رہے ہیں. ہم ایک انڈسٹری کا انسان مطلوب پیدا کر رہے ہیں, ہم ایک کارپوریٹ ورلڈ کا انسان مطلوب پیدا کر رہے ہیں, ہم خدا کا انسان مطلوب پیدا نہیں کر رہے. لہٰذا ہم جو علم دے رہے ہیں وہ علم بہت منقسم ہے. ہمارا بچہ وائٹامنز اور کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں جانتا ہے اور پھر وہ نیسلے کے ڈبے پہ دیکھتا ہے اچھا وائٹامن سے بھرا تو اچھا ہوگا پی لیتا ہوں. پھر ہم بچے کو بتاتے ہیں آئرن بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اچھا, ماں دیکھتی ہے کہ ہاں آئرن بہت ضروری ہے اور وہ جو دودھ کا ڈبہ جو 2 مہینے کے بچے کے لیے ہے اس میں اضافی آئرن کی خوبیوں کے ساتھ ہے تو یہی پلانا چاہیے, باقی تو ایسی فضول. یہ ادھورا علم ہے. میں آپ کو بتا دوں ادھورا علم جو ہے نا وہ مہلک ہوتا ہے. چیزوں کو پوری یعنی تصویر مکمل بننی چاہیے. ہمارا جو ہے نا دیکھیے غذا اور بدن, غذا اور طبیعت, غذا اور طبعی رجحانات ان کا ایک گہرا تعلق ہے. آپ کے طبعی رجحانات پاکیزہ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اپنی غذا میں احتیاط کرتے ہیں. یہ حلال اور حرام والی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ نافع بدن غذا کی بات کر رہا ہوں. یعنی مسئلہ حلال حرام کا نہیں ہے. آپ کا بچہ کھاتا کیا ہے, آپ کی فوڈ چوائسز کیا ہیں, ٹھنڈا پانی پیتا ہے یا سادہ پانی پیتا ہے, پھل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا, گوشت کتنا کھاتا ہے, مسالے کتنا کھاتا ہے, یہ سب چیزیں. تو اس کے حوالے سے فکر مند ہوں. اور آخری پوائنٹ جو میرا ہے, آپ اپنے بچے کو فزیکل ایکٹیویٹیز کے بھرپور مواقع دیجیے, بھرپور مواقع. فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں رکنی چاہیے. فزیکل ایکٹیویٹیز جتنی ہوں اتنا بہتر ہے, اتنی اس کے لیے کنسنٹریٹ کرنا, اس کے لیے مینٹلی فریش ہونا, اس کی گروتھ, ان سب کے لیے بہت اہم ہے. تو ہم جہاں یعنی اس کی جو یعنی اب میں اس کو اگر کہوں کہ ہمارے وجود کے اندر, ہمارے وجود میں ایک چیز ہے طبیعت, اور طبیعت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے میرے جنسی محرکات, میرا جنسی داعیہ. تو انسان کو ایک اچھی تربیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو مغلوب کرے, اپنے نفسی رجحانات کو سمجھے, اس پہ غالب ہو. تو اس کے لیے اس کے پاس اپنے جنسی معاملات اور داعیات کا علم ہونا چاہیے, نالج ہونی چاہیے. لیکن اس کو اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اس کی جو تربیہ درکار ہے وہ اس وقت پوری ہوگی جب آپ 9 پوائنٹس پہ کام کریں گے, جو میں ساری ایک کمپلیٹ پکچر دے رہا ہوں. اگر آپ صرف نالج دے دیں ایکسپلیسٹ مینر میں تمہاری باڈی میں یہ چیز ہے تو اس سے کام نہیں بنے گا, اور اس کو اپنے صحیح وقت پر دیں, تب جا کر یہ چیز مکمل ہوگی.